سمجھو بھارت کے لوگوں کڑوی باتیں ہیں، نگلو اس کو، یہ گولیاں ہیں. کوئی صوفی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی شہید، کوئی نبی، کوئی رسول ہیں اس عالم میں جو تم یہاں کر رہے ہو. یہ بڑا گناہ، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں جنت میں لے جا سکتا نہیں لے جا سکتا. لکھ لو. یہ ہے وہ. آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے. اب میں بالکل قریب آیا ہوں، میرے پاس 5 منٹ اور ہے، 8 منٹ. ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے. 2 دن 3 دن کے بعد بھارت کے اندر غدر ہونے والا ہے، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر. عاشقان مصطفیٰ کا جلوس نکلے. سنا حیدرآباد میں جلوس کو تھوڑا آگے بڑھا دیا گیا ہے. یہ بھی مطلب کفار مکہ جب اپنے مطلب کی بات آتی تھی تو سفر کی تاریخ کو آگے کر لیتے تھے. جب کسی مہینے کو حلال کرنا ہوتا تھا تو حرام کو کیا کرتے تھے؟ سمیٹ لیتے تھے اور اس کو حلال کر کے اگلے مہینے کو حرام کروا دیتے تھے. یہ تھا قرآن نسیہ اس کو کرتے. نمک نسی، قرآن کے اندر نسی کا لفظ ہے. اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تمہارا یہ عمل اللہ نے جس کو حرام کیا حرام ہے، وہ تم کیوں آگے پیچھے کر رہے ہو؟ یہ جائز ہی ہوتا تو یہ ناجائز کام نہیں کیا جاتا. سنا ہم نے 2-3 دن اور آگے بڑھا دیا گیا کہ صاحب ہم جلوس بعد میں نکالیں گے. کیا ضروری ہے؟ مجھے بتاؤ اے عاشقان رسول، اے عشق مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے مسلمان بھائیوں، اے مفتیوں، اے قائدوں، اے رہنماؤں، اے مولویوں، اے مسرن نشینوں، اے ممبروں کے خطیبوں، اے محرابوں کے امین امانت داروں، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ کام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑھ کے محبت کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہے نبی سے یا پیدا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ سیدنا عمر بن خطاب جن کے بارے میں نبی نے فرمایا لوکان بعد نبی کے لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو اللہ نبی بناتا تو عمر نبی ہوتے. بتاؤ انہوں نے نبی سے محبت میں کہیں کوئی جشن، کوئی جوش، کوئی میلاد منائی ہے؟ مجھے حوالہ دو سیدنا عثمان غنی کا، جو مظلوم مدینہ، جو 2 بیٹیوں کا ذوالنورین، 2 بیٹیوں کا شوہر، نبی کائنات نے جس کے بارے میں فرمایا کہ نبی عثمان میرے پاس تو 2 ہی ہیں، اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں تجھے کے اوپر شادیاں کرتا ہوں. وہ عثمان جن کے بارے میں نبی اٹھ کے بیٹھے اور آپ نے اپنے گھٹنے مبارک کو ڈھکا تو حضرت ام المومنین عائشہ نے کہا میرا باپ آیا آپ ایسے ہی لیٹے رہے، عمر آئے ویسے ہی لیٹے رہے، عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ کے اپنے گھٹنے کو آپ نے ڈھک دیا. یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے عائشہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کر رہے ہوں بھلا اس سے محمد کیوں نہ حیا کرے؟ مجھے بتاؤ یارو، اے مسلمانوں، میں تمہیں دعوات دیتا ہوں، بھارت اور پاکستان اور بنگلہ دیش یا دنیا کے جہاں بھی مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ کیا انہوں نے جشن عید میلاد النبی منایا؟ کیا انہوں نے نبی کا جنم دن یا برتھ ڈے منایا؟ مجھے بتاؤ اس کی تاریخ کیا ہے؟ مجھے بتاؤ. ہمیں تو کہیں نہ نبی کی سیرت میں اس کی تاریخ، نہ ابو بکر کی سیرت میں، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی مرتضیٰ کی سیرت میں کہیں تو اس کی تاریخ تو ہم کو نہیں نظر آتی. تمہیں کہاں سے مل گئی؟ مجھے بتاؤ تم جس امام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہو، امام ابو حنیفہ کا نام لیتے ہو رحمت اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو امام اہل السنہ والجماعہ ہمارے امام ہیں، مجھے بتاؤ کیا انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کہیں حکم دیا ہو یا خود انہوں نے جشن عید میلاد النبی کا یہ ڈھونگ دھتورے اور یہ خرافات اور بلاد اور یہ مٹھائیاں، یہ سوئیاں، یہ تال، یہ باقاعدے ڈی جے اور پی جے اور لے کر کے روڈوں کے اوپر رقص اور سرود، استغفر اللہ. ارے وہ بلال حبشی کی تصویریں بناتے ہوئے اور اس کی ان کی شکل بنا کر روڈوں کے اوپر اللہ اکبر گھماتے ہوئے تمہیں حیا اور شرم نہیں آتی؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر تمہارا یہ کردار رہا تو تم کبھی اس بھارت کے مالک یا بھارت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حفاظت نہیں کرے گا، تمہیں مٹائے گا اور اسی طرح مٹو گے، کٹو گے، پٹو گے، ذلیل ہو گے. جعل الذلة والصغار على من خالف امری، رواہ مسلم، رواہ الامام، رواہ احمد فی مسندی، امام احمد اپنی مسند کے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ذلت و رسوائیاں اس قوم کے منہ پر تھوک دی جاتی ہیں جو قوم میرے حکم کی مخالفت کرتی ہے. تمہیں کوئی عزت و رسوائی سے نہیں بچا سکتا،
کوئی قائد، کوئی رہنما، کوئی ملت کا ٹھیکیدار جس کے اوپر تم ناز کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، تمہیں اس ذلت کے غار سے، ذلت کے قاع مذلت سے تمہیں کوئی نکال سکتا نہیں نکال سکتا۔ اگر تمہیں عزت مل سکتی ہے تو انما العزت للہ ان للہ، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، اور مومنین جو ان کے تعلق ان کے لیے عزت ہے۔ تم جب تک بھلائیوں کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، امت یہ ہے بہترین جو اللہ پر ایمان رکھے، رسول پر ایمان، زبانی نہیں، عملی طور پر۔ سورج مشرق سے مغرب چلا جائے، مغرب سے مشرق ہو جائے، گوارا ہے، لیکن نبی کی سنتوں کی پابندی کر چھوڑنا گوارا نہیں۔ یہ عزم ہونا چاہیے، سنتوں کو اپنے پیشانیوں کا جھومر بنا لو، یہ بدعتیں، یہ خواصیں خود ہی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تبارک۔ تو نبی کائنات کے سچے مطیع و فرمانبردار 7ویں صدی ہجری میں یہودیوں کی کوششوں اور یہودیوں کی محنتوں سے ایک حکومت اس دنیا کے نقشے پر عالم وجود میں آتی ہے، مصر کے اندر، جسے فاطمی حکومت کہا جاتا ہے۔ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ دولت فاطمیہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نام سے، لیکن بظاہر یہ مسلمانوں کی تھی، لیکن بباطن اس کے پیچھے سارے یہودی نظار بیٹھے تھے۔ ان یہودیوں نے مسلمانوں کو ٹوپیاں داڑھیاں لگوا کر، پڑھا کر، اپنے لوگوں کو گھسا کر کے، اور عشق و محبت کا نام لگا کے 604 ہجری کے اندر، یعنی 7ویں صدی کا آغاز تھا، موصل عراق کے اندر، مصر اور موصل عراق اربل کے اندر معز الدین نام کا ایک بادشاہ پیدا ہوا، بادشاہ، اس نے اس میلاد کو ایجاد کیا۔ اسلام کے 600 برس تک اس کا کہیں نہیں تھا۔ تاریخ آپ نے پوچھی ہے کہ میلاد کی تاریخ کیا ہے، یہ ہے تاریخ۔ 7ویں صدی ہجری کے آغاز میں جناب علی میلاد کا، اور اتنا بڑا فضول خرچ اور عیار قسم کا آدمی تھا، اس وقت کے علماء صلح لالچ اور حرص اور حوث کے اندر پڑھ کر کے، اور انہوں نے اس کے لیے دلائل فراہم کیے، اور اس طرح سے کہ یہ بدعت وہاں سے گھومتے گھامتے عشق محبت کے نام پر، اور بھارت کے اندر تو خیر پہلے سے زمین تیار تھی، اس کے اندر کون سی بات تھی؟ یہاں تو نوابوں کا، بادشاہوں کا، اموروں مورا کا، سب کا دور زورہ ہی تھا، روافض شیعہ کا، کس کا دور زورہ تھا؟ انہی لوگوں کا دور زورہ تھا۔ جی جناب علی، انہوں نے تو ایکسپٹ کیا، ان کے باپ داداؤں سے آنے والی چیز تھی، اس لیے انہوں نے ایکسپٹ کر کے یہاں پر، اور جو اپنے آپ کو یہاں سنی کہتے ہیں بیچارے، یہ سن کے جو مسلمان ہیں، ان کو حقیقت کا کچھ پتہ نہیں، یہ سنی ہے، اور اس کے اوپر بھی بڑھاتے ہیں TTS، ٹناٹن سنی، یعنی جاہل ہے، جاہل در جاہل، پکے بالکل، یوں سمجھیے حدیث اور قرآن پروف ہے، فائل پروف، یہ قرآن و حدیث پروف ہے۔ خلاص، نہ قرآن داخل ہو سکتا ہے اور نہ حدیث، یہ ہے۔ یہ ان کو کون راہ راست پہ لائے گا؟ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے دیش کی، ہمارے ملک کی حفاظت کرے، یہ شیطانی عمل سے اللہ یہاں کے مسلمانوں کو بچائے، اور یہاں کے غیر نان مسلمز کو بھی شیطانی عمل سے بچائے، اور ہمارے دیش کے خلاف کھیل کھیلنے والے، اور اس کے اینٹ کو اینٹ سے بجانے والے، یا یہاں کے لوگوں کو تنگ کرنے، مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے والے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اندر خلط برت کرنے والے، اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرمائے۔